شوہر بہت امیر تھا اور میرا دیور مجھ پر بری نظر رکھتا تھا اور دیورانی مجھ پر الزام لگاتی اور میرے شوہر کو بتاتی۔ میرا شوہر مجھ سے خفا رہنے لگا۔ ایک دن میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور لاش بھی نہ ملی۔ اس کے بعد تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک رات دیور نے مجھ سے زبردستی کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرا نام زنیرہ ہے۔ میں بہت ہی معصوم لڑکی تھی۔ میرے خاندان میں سب کہتے تھے کہ تمہیں تھوڑا سا سمجھدار ہونا چاہیے، اتنی معصومیت بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن میں شروع سے ہی ایسی تھی۔ پھر میرے لیے ایک بہت بڑے آدمی کا رشتہ آیا جس کا نام انور تھا اور وہ بہت ہی زیادہ امیر تھا۔ اس کے خاندان میں صرف اس کا ایک بھائی تھا جس کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی۔ شادی سے پہلے مجھے میری کزن اور امی، یہاں تک کہ کچھ بڑی بہنوں نے بھی ساری باتیں سمجھائی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس گھر میں ساس سسر نہیں ہے اور جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ بڑا بھائی ہے۔ چھوٹے بھائی کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اس کی ایک بیوی بھی ہے، اس لیے تم ہوشیار رہنا اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ گھر کی بڑی بہو تم ہو اور تمہارا حکم چلنا چاہیے۔ پر میں نے ساری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی، کیونکہ مجھے کسی پر بھی حکم چلانا نہیں آتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سب سے پیار اور محبت سے رہوں گی، تو پھر کوئی میرے ساتھ برائی کیسے کرے گا۔ میں نے اپنی دیورانی کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ موٹی اور مناسب شکل صورت کی تھی، جبکہ میرا دیور میرے شوہر کی طرح ہی خوبصورت تھا۔ سب کہتے ہیں کہ ان کی پسند کی شادی ہے، اور شادی میں لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے پسند کی شادی کر لی، اس لیے اس کی شادی جلدی کروا دی گئی۔ نہیں تو نمبر تو انور کا تھا، اور پھر لوگ اس پر ہنس رہے تھے کہ اگر اس نے پسند کی شادی کرنی تھی تو پھر کچھ دیکھ کر تو کرتا۔ کس قسم کی موٹی اور واجبی شکل کی عورت لے آیا ہے، تم تو بہت زیادہ پیاری ہو، ہمارے انور کے ساتھ بہت اچھی لگو گی۔ مجھے ابھی دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میری عمر بھی صرف 17 سال تھی اور میرے ہونے والا سسرال بہت بڑا تھا، وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور سارا کچھ میرے شوہر کے ہاتھ میں تھا، وہی سب چیزوں کا مالک تھا۔ میرے شوہر نے مجھے شادی کی رات یہی کہا کہ دنیا کی چیزیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی، جو تم مانگو گی تمہارے منہ سے بعد میں نکلے گا، پہلے پورا کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے تم سے صرف ایک ہی چیز چاہیے کہ تم میرے ساتھ وفادار رہو اور کبھی بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولو، کیونکہ میں بے وفائی اور جھوٹ کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، فکر نہ کریں، آپ کو کبھی بھی غلطی اور شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں بھی ہر لڑکی کی طرح یہی سوچ کر آئی تھی کہ طریقے سے رہوں گی، گھر کو اپنا سمجھوں گی اور سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ پر شادی کے اگلے ہی دن جب نیچے اتری تو میرے دیور علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ بھابھی آئیے، میں آپ کو ٹیبل تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس نے ایسے میرا ہاتھ پکڑا تھا جیسے وہ میرا شوہر ہو، اور اب بھی میرا ہاتھ چھوڑا ہی نہیں، نہ کہ پیچھے سے میرا شوہر آ گیا تو میں نے اپنا ہاتھ الگ کر لیا۔ لیکن یہ منظر میرے شوہر نے دیکھ لیا، اور آج شادی کے بعد میرا اس گھر میں پہلا دن تھا، اسی لیے مجھے میرے شوہر نے کہا کہ ہمارے والدین تو اس دنیا میں نہیں ہیں، پر رسم تو پوری کرنی پڑے گی، تم سب کے لیے کوئی میٹھی چیز بنا لینا۔ اگر امی زندہ ہوتی تو وہ خود تم سے ہی رسم کرواتی، لیکن ان کی غیر موجودگی میں یہ رسم تم سے سارا کروائے گی، جو کہ میری دیورانی تھی۔ مجھے کھانا پکانے کا بہت شوق تھا، میری عمر کم تھی لیکن مجھے ہر طرح کے کھانے پکانے آتے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں کھیر بناؤں گی، اور میں نے بہت ہی اچھی کھیر بنائی۔ خود کھیر بنانے کے بعد میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد جب شوہر بھی آ چکا تھا تو سب نے کھیر کے بارے میں پوچھا۔ میں نے پہلے ہی کھیر کو ڈھونگے میں ڈال کر اچھی طرح سجا دیا تھا، وہ میں نے اپنے شوہر کے سامنے رکھی۔ وہ بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے کیونکہ کھیر دیکھنے میں بہت زیادہ مزیدار لگ رہی تھی، لیکن جیسے انہوں نے منہ چمچ میں ڈالا تو بری طرح کھانسنے لگے۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا ہوا، تو میرے شوہر نے کہا، تم نے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا ہے، زہر سے بھی زیادہ کڑوی ہے، یہ ایک چمچ کھا لیا، اب لگتا ہے 2 ہفتے میرا گلا خراب رہے گا۔ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا تھا تو تم بتا تو دیتی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھیر بنائی تھی اور میں نے چینی ہی ڈالی تھی، نمک نہیں ڈالا تھا۔ پتہ نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، شاید اس میں سارا کی کوئی چال تھی، کیونکہ وہ ہنس رہی تھی اور میں نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جیسے میرے شوہر نے دیکھا تو وہ فوراً سے جیتا ہو گئی۔ اگلے دن میرا شوہر کام پر چلا گیا، لیکن میرا دیور کام پر جاتا ہی نہیں تھا، پورا دن گھر پر پڑا رہتا تھا، اور جب اس کے پاس سے گزرتی تو عجیب طرح کی بدبو آتی تھی، شاید وہ کسی طرح کا کوئی نشہ کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی پورا دن کھانا پکانے اور کھانے میں ہی مصروف رہتی تھی، کبھی اپنے لیے برگر بنا رہی ہوتی تو کبھی اپنے پیزا، شاید اس لیے کھا کھا کر وہ اتنی موٹی ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کو تو مزے لگے ہوئے تھے، کماتا میرا شوہر تھا، کھاتے یہ لوگ تھے، لیکن مجھے اس چیز سے اتنا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ اگر کھا رہے تھے تو اپنے نصیب کا ہی کھا رہے تھے۔ ایک دن ہم لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میری دیورانی نے کہا کہ میں جا کر کھولتی ہوں۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تحفہ تھا، کہنے لگی،
یہ تمہارے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا میرے لیے؟ پر میں نے تو کچھ بھی نہیں منگوایا۔ تو میرے دیور نے کہا کہ عورتوں کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے آن لائن شاپنگ کے علاوہ۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی شاپنگ کا پیکیج نہیں کروایا، یہ تو کسی نے تحفہ بھیجا ہے۔ میرا شوہر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے میری دیورانی کہنے لگی اس کو ابھی کھولو، ہم بھی تو دیکھیں کہ تمہیں کس نے تحفہ بھیجا ہے۔ جب میں نے اس کے سامنے پیکیج کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے اندر چھوٹا سا دل اور کارڈ تھا جس پر آئی لو یو لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ میرا نہیں ہے، غلطی سے آ گیا ہوگا۔ میرا شوہر بھی حیران رہ گیا اور میری دیورانی تو عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دی کہ کس نے بھیج دیا تمہیں۔ جب میں نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے تو کہنے لگی تمہارا نہیں ہے تو تمہارا نام کیوں لکھا ہے اس پر، اور تمہارا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ میرا شوہر مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا اور میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی کیونکہ مجھے کوئی بھی تحفہ نہیں دے سکتا تھا۔ میرا نمبر تو اتنے سارے لوگوں کے پاس نہیں تھا، پر اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ میرے شوہر نے اچانک کھانا چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ دیورانی نے کہا جاؤ جا کر اپنے شوہر کو مناؤ، لگتا ہے کہ وہ غصہ ہو گیا ہے۔ جب میں اس سیڑھیوں کے اوپر جا رہی تھی تو مجھے سارا اور علی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ جانے وہ کس بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے، شاید یہ ان کی ملی بھگت تھی، لیکن مجھ سے میرا شوہر ناراض ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت زیادہ صفائیاں دیں۔ وہ اس بات پر بہت زیادہ غصہ تھا کہ یہ سب کیا ہے، شادی سے پہلے تم کسی کو پسند کرتی تھی جو ابھی تک تمہارے نام پر تحفے تحائف آ رہے ہیں۔ تمہاری شادی سے پہلی والی زندگی کے بارے میں مجھے بولنے کا حق نہیں ہے، لیکن جاننے کا حق ضرور ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بڑی مشکل سمجھایا کہ شاید غلطی ہو گئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ تب کہیں جا کے وہ میری بات مانے، کیونکہ اس طرح کی غلطی ہونا بھی نارمل بات تھی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کے دل میں شک کا بیج ڈال دیا گیا ہے، اور یہ سب میرے ساتھ میری دیورانی کر رہی تھی۔ لیکن جبکہ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ایک دفعہ تو میری دیورانی سریعام ہی میرے شوہر کو یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہاری بیوی کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا ہے، اور میں حیران ہوئی کہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے میرے شوہر کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں وہ شاید میرے اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی تھی اور میں فون پر کسی سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ دراصل میری ایک دوست کی کال آئی ہوئی تھی، لیکن جس طرح میرے چہرے پر خوشی تھی، پتہ نہیں اس سے میرے شوہر کے کان کس طرح بھرے تھے کہ وہ فوراً اس بات کو مان گیا۔ میرا دیور بھی مجھ پر سریعام نظر رکھتا، میرے ہاتھ پکڑتا تھا، مجھے ہراساں کرتا، آتے جاتے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا، مجھے آنکھیں مارتا۔ میں تنگ آ گئی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر کا موڈ اچھا دیکھا، اسے یہ بات کر لی کہ علی کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہیں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ تم کو دیکھے گا، اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی اور وہ دونوں آپس میں خوش ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو بلا وجہ نہیں کہہ رہی ہوں، ایسی بات نہیں ہے تو میں آپ کو کیوں کہتی؟ شوہر تو غصہ ہو گیا کہ ایک طرف تمہارے اپنے قصے کہانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، دوسری طرف تم میرے بھائی پر الزام لگا رہے ہو۔ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو۔ کبھی تمہارے گھر سے تحفے آتے ہیں تو کبھی تم کسی سے فون پر باتیں کرتے ہو، کبھی کوئی گھر کی بیل بجا کر چلا جاتا ہے، اور کبھی جھوٹ بول کر گھر سے نکل جاتی ہو، گھر جا رہی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ اس طرح کا جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں نے اپنے شوہر کے لیے تحفہ لینا تھا۔ میرا شوہر مجھے اس طرح بدگمان ہو گیا تھا کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے میری بات کو ایک پل کے لیے بھی سنجیدہ نہیں لیا۔ اس نے کہا تم خود بے کردار ہو اور میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ نہ جانے کیوں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، صرف عزت کی خاطر۔ ہمارا خاندانی رواج ہے کہ ہم کبھی بھی کسی اور کو چھوڑتے نہیں ہیں، طلاق نہیں دیتے، نہیں تو اب تک میں تمہیں طلاق دے چکا ہوتا۔ میرے شوہر نے اتنی بڑی بات کر دی، میں ساری رات روتی رہی۔ ایک دن میری دیورانی نے کہا کہ آ کر کھانا بنا دو۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، مجھ سے تمیز سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ تم اپنے اوقات میں رہو، نہیں تو میں تمہیں کسی بھی وقت گھر سے نکلوا سکتی ہوں۔ تمہارے شوہر کو پہلے تم پر بھروسہ نہیں ہے، تم اتنا سر مت اٹھاؤ، بولو۔ میرا دیور میرے ساتھ لڑنے لگا۔ تم کون ہوتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بھائی کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لو گے؟ سارا کچھ ہمارا ہے، ہم اپنے ہاتھ میں عیاشی کی لکیر لکھوا کر پیدا ہوئے ہیں اور ساری زندگی اپنے بھائی کے پیسے پر عیاشی کریں گے، تم ہمیں روک نہیں سکتی۔ چھٹاک پر کی لڑکی، کر بھی کیا لوگی، جو کرنا ہے کر لو، اب تو ہم تمہیں گھر سے نکلوا کے ہی رہیں گے۔ جب میں نے یہ بات اپنے دوست کو بتائی تو اس نے مجھے کہا تم ہی پاگل ہو، جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تم ان کی ریکارڈنگ کر لینی چاہیے تھی، لیکن تم وہی بیوقوف ہو، وہی جو بچپن سے ہی دوسروں کے ہاتھ خوار ہوتی رہی ہو۔ کبھی تمہیں اسکول لڑکیاں تنگ کرتی تھی تو کبھی تمہیں اسکول کے ٹیچرز۔ تمہارا کیا ہوگا؟ مگر اب بھی تم نے بہادری نہ کی تو پھر تمہاری شادی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ عقل سے کام لو، عقل سب کے اندر ہوتی ہے۔ میں نے کیا کر لینا تھا؟ میری زندگی برباد ہو گئی تھی کہ صبح ایک خبر نے مجھے ساری زندگی رونے پر مجبور کر دیا، اور وہ یہ کہ میرے شوہر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کی لاش تک نہیں ملی تھی، اس کی لاش کو تلاش کیا جا رہا تھا، سب لوگ ہم سے نڈھال تھے، اور میرا تو دکھ اتنا بڑا تھا کہ میں بالکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا
اور اب ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کرنا تھا۔ 2-3 دن میں تو اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ یہ لوگ ہی میرے شوہر کو میرے خلاف بدگمان کرتے تھے۔ وہ تو بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ابھی تو ہم نے ایک دوسرے سے بیٹھ کر کھل کر باتیں بھی نہیں کی تھیں۔ ہم لوگ کہیں گئے بھی نہیں تھے۔ اللہ نے مجھے اولاد بھی نہیں دی تھی۔ یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ میری زندگی تو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے کہا میں کچھ دن یہی رہنا چاہتی ہوں، اپنے کمرے میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایک دن میں بیٹھی رو رہی تھی کہ مجھے میری دیورانی نے آ کر کہا کہ آ کر کام تو کرو، یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں رکھا تمہیں۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں نہیں کروں گی کوئی کام، اور تم مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا اچھا اس لیے آ کر بیٹھی ہو یہاں کہ تمہیں تمہارے شوہر کی جائیداد مل سکے؟ دنیا والے کو کہتی ہو کہ شوہر کے دکھ میں یہاں بیٹھی ہو۔ میں نے کہا کہ رکھ لو سب کچھ، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، سب کچھ رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو میرے شوہر سے ہی مطلب ہے۔ اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، پر تمہیں صرف اس کی جائیداد سے مطلب تھا، تبھی تو اس کی برداشت کر رہی تھی، نہیں تو کب کا زہر دے کر اس کو مار دیتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ساری جائیداد اس کے نام پر تھی، وہ ہمارے نام نہیں کرا تھا، اور اس کے جانے کے بعد سب کچھ میرے شوہر کا۔ تمہیں بھی تو پہلے دن سے برداشت کیا ہم نے، ورنہ تم تو اس قابل ہی تھی نہیں۔ بس میں اپنی بہن کا رشتہ کروانا چاہتے تھے انور کے ساتھ، لیکن اس کا عین وقت پر کسی کے ساتھ چکر نکل آیا، اس لیے ساری بات کھٹائی میں پڑ گئی۔ پر ابھی دیکھو آگے کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا، اور کچھ دن بعد کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، نیند مجھ پر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرا دیور وہاں پر شراب پی کر آیا، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے باہر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ، بس بہت ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ یہ اچانک سے میرے کمرے میں کیسے آ گیا اور میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنے مرے ہوئے شوہر کو آواز دینا شروع کر دی۔ میرے دیور نے کہا وہ کہاں سے آئے گا تیری مدد کرنے کے لیے، وہ مر چکا ہے۔ آج میں تیری عزت اور غرور دونوں خاک میں ملا دوں گا۔ بہت غرور تھا نا تجھے اپنے اوپر، مجھے بچانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے کہا شرم کر، بے غیرت، بچانے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اور یہ دیکھ کر حیران تھی کہ میری دیورانی بھی سارا منظر کسی تماشائی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک کہ میرے دیور نے اپنے دوستوں کو بلا رکھا تھا۔ یہ آج کون سا ظلم کرنا چاہتے تھے؟ کیوں مجھے اتنی بڑی سزا دینا چاہتے تھے؟ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مجھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ یہ میری غلطی تھی۔ جب میرا محافظ، جو اس دنیا میں، اس معاشرے میں میرا محافظ تھا اور جس نے میری عزت بچائی تھی، وہ دنیا سے جا چکا تھا، مجھے بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میری غلطی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں انور کو ہی آواز دینا شروع کر دیا۔ آواز دیتے دیتے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے بچانے کے لیے کبھی نہیں آئے گا۔ اور آج میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ میں خودکشی کر لینا چاہتی تھی تاکہ ان درندوں کے ہاتھ نہ آ سکوں، لیکن ایسی مجھے کوئی چیز نظر بھی نہ آ رہی تھی، اور یہ لوگ مجھے چھوڑ بھی نہیں رہے تھے۔ اپنی دیورانی کو کہا کہ تم تو ایک عورت ہو، تم یہ سب میرے ساتھ کیسے ہونے دو گی؟ تو ہنسنے لگی، کہنے لگی میں عورت تو ہوں، لیکن میں ایک آرام پسند اور آسائش پسند عورت ہوں، اور تم ہی ہمارے آرام اور آسائش میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو، تو تمہیں بھی سنے سے چلے جاؤ گی تو پھر ساری دنیا صرف ہماری ہو جائے گی۔ علی اور اس کے دوستوں نے مجھے کھینچ کر گھر کے لان میں کھڑا کر دیا۔ لگ رہا تھا کہ بیچ بازار میں آ گئی ہوں، اور آس پاس درندے ہی درندے ہیں، اور وہ مجھے بھوکی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ علی آگے بڑھنے لگا، اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگی کہ آج میری عزت بچا لے۔ اور اچانک سے مجھے لیکے چلانے کی آواز آئی۔ جو ہاتھ اس نے میری طرف بڑھایا تھا وہ انور کے ہاتھ میں تھا، اور انور نے اس کے ہاتھ کو اتنی زور سے پکڑا تھا کہ شاید اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے شوہر کو وہاں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جو دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ جس انسان کا میں نے اس وقت تک سوگ بنایا تھا وہ میرے سامنے صحیح سلامت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی دکھ کے آنسو جاری تھے۔ اس نے علی کو دھکا دیا اور اپنے دوستوں سے ٹکرا کے ایک طرف جا گرا تھا۔ میرے شوہر نے کہا اگر ابھی تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو خدا کی قسم آج میرے ہاتھوں کوئی گناہ ہو جائے گا۔ علی کے دوست وہاں سے بھاگنے لگے تھے کہ گیٹ کے پاس کھڑی پولیس نے ان کو دبوچ لیا۔ علی اور سارا حیران پریشان تھے، ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے چکے تھے کہ بھائی آپ تو مر چکے تھے، آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ کی گاڑی ہم نے دیکھی تھی، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ آپ اس دنیا سے نہیں رہے ہوں گے۔ میری بیوقوف دیورانی نے چلانا شروع کر دیا، اور یہ اس کی روح ہے، یہ خود انور نہیں ہے، یہ تو مر گیا تھا۔ لیکن میرے شوہر نے کہا میں زندہ تھا، میں نے اپنے آپ کو تم لوگوں کے لیے مار دیا تھا۔ جب سے میری بیوی اس گھر میں آئی تھی تم لوگ اس کے بارے میں بہت بڑی باتیں کر رہے تھے، کبھی اس کو بد کردار، بد چلن کہتے تھے، اور کبھی عجیب عجیب باتیں کرتے۔ تو تم دونوں کو صرف اپنا بھائی اور بھابھی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی طرح پالا میں نے۔ تم لوگوں کی دن رات محنت کی، کبھی تم لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ کوئی کام کرو، ساری سہولت ایک چھت کے نیچے دی، اور اس کے بدلے میں کم سے کم میری بیوی کو تو برداشت کر سکتے تھے۔
لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ سب جھوٹے تھے۔ سچائی جاننے کے لیے میں نے مرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر مرنے سے پہلے اس گھر میں جگہ جگہ کیمرے لگا دیے جس میں سے بیٹھ کر سارے مناظر دیکھ رہا تھا کہ جیسے تم نے میری بیوی کے ساتھ برا سلوک شروع کیا تو ہمیں تو صرف دولت سے مطلب ہے اور تمہیں وہ دولت کبھی حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اور کیسے اس نے کہا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے تھا، جو میرا تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اور آج تو میری بیوی کو عزت کو داغدار کرنا چاہتے تھے۔ میں نے یہ سب پہلے ہی دیکھ رہے تھے اور یہاں پر آ گیا۔ آج میں تمہیں اپنی جائیداد سے آہ کرتا ہوں۔ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، اور اس کے ساتھ ہی میری بیوی پر جان لیوا حملہ اور اس کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ تم پر کیس چلاؤں گا اور کوشش کروں گا کبھی جیل سے نہ نکلو۔ علی حیران اور پریشان رہ گیا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پولیس ان دونوں کو پکڑ کر لے گئی۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ انور نے آ کر مجھے سنبھالا، گلے سے لگا لیا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے لگا میں اکیلی ہو گئی تھی۔ اگر آج کچھ ایسا ہو جاتا تو میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ انور، تم مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیسے ہونے دیتا؟ اس کے بعد سے ہم لوگ بھی اس گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ کا بہت کرم ہے، ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اپنے بھائی اور بھابھی کو معاف کر دو، تو کہتے ہیں کہ میرا معاملہ ہے، میں خود اس معاملے کو دیکھ لوں گا، تم کوئی ٹینشن نہ لو۔ میری زندگی بہت اچھی ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور زندگی کی ہر سہولت بھی میسر ہے۔ یہ سوچ کر کبھی بھی کسی پر یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ اسے بچانے والا کوئی نہیں، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کسی نہ کسی کو مدد کرنے کے لیے ضرور بھیج دیتا ہے۔